اس کے بعد پھر مقام آتا ہے ماں باپ کے ادب کا. ماں باپ کا ادب کرو، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. جو ماں باپ کا دل دکھائے گا اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. حدیث پاک ہے جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض. آئیے ماں باپ کا ادب کیا ہے تھوڑا اس کی ایک جھلک دے دوں پھر آگے بڑھوں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ عنوان صرف میں یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دیکھ کے چند دانے آپ کے ہاتھوں میں دے جا رہا ہوں، ورنہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں، کیونکہ ایک ایک عنوان ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں گفتگو ہونی چاہیے اور سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں ماں باپ کا ادب کیا ہے. ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور گھر میں رہتے ہیں اور آپ کسی اور گھر میں رہتے ہیں تو جب جب ان سے ملاقات ہو تب تک ان کے احترام میں کھڑے ہوا جائے. اور اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوں ایک ہی مکان میں تو ایک ہی مکان میں رہیں گے تو بار بار آنے جانے پہ تو کھڑے ہونے میں مشقت ہوگی. تو کم سے کم پہلی مرتبہ جب ماں باپ کا سامنا ہو تو اس وقت ماں باپ کے احترام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے. ماں باپ کا ادب اسلام میں یہ ہے، ماں باپ کا ادب اسلام میں یہ ہے کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو. اگر وہ اجازت دے تو گفتگو کرو، اور اجازت دینے پر بھی ایسے گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، ایسے لب و لہجے میں گفتگو کرو. لیکن یہاں تو باپ کو بڈھا اور ماں کو بڈھی، یہ حال ہے جوانوں کا. آپ کہاں ہیں؟ دین سے کتنے؟ دین صرف داڑھی کا نام نہیں، دین صرف ٹوپی کا نام نہیں، دین صرف کرتے پیجامے کا نام نہیں، یہ دین ہے. یہ جو میں ادب کی کیوں الدین کلہ ادب، پورا کے پورا دین ادب ہے. تو یہ ادب ہے ماں باپ کا. اور اللہ اکبر، ماں باپ سے کیسے بات کرو؟ جیسے غلام اپنے آقا سے اپنے بادشاہ سے گفتگو کرتا ہے اس طرح ماں باپ کا ادب کرو. اور ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ اگر وہ سامنے بیٹھے ہوں، سنیے ماں باپ کا ادب کیا ہے. ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں، ان کے سامنے کتاب کھول کے پڑھنا نہیں، ان کے سامنے کتاب کھول کے پڑھنا نہیں. اس لیے کہ کتاب میں پتہ نہیں جو تو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اگر ان کا چہرہ دیکھے تو اللہ تجھے اس سے بڑا ثواب، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اب ان کا چہرہ ہے تو کتاب کیوں؟ کتاب پڑھنا ہے تو کہیں اور بیٹھ کے پڑھ. اور اگر ضروری سمجھو کتاب پڑھنا تو پہلے ان سے اجازت لو کہ آپ موجود ہیں لیکن آپ کے سامنے کتاب پڑھنا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ اجازت دیں تاکہ میں بیٹھ کے مطالعہ کروں. یہ ماں باپ کا ادب ہے. اب بتاؤ جب ماں باپ موجود ہوں تو ان کے سامنے بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھ سکتے ان کی اجازت کے بغیر. تو ماں باپ موجود ہے اور ادھر گیم کھیلا جا رہا ہے، پیر لمبے کر کے. ماں باپ موجود ہے ادھر فلمیں دیکھی جا رہی، ماں باپ موجود ہے ادھر جو ہے وہ سیریل دیکھے جا رہے ہیں. کہاں ہے ماں باپ کا ادب؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، ماں باپ کے ادب پر ایک پیاری بات یاد آئی. ادب کیا چیز ہے، ادب کیا چیز اور کہاں پہنچاتا ہے ماں باپ کا ادب. ایک بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا میں، حضرت امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رسالہ کشیریہ کے مصنف ہے. اور اتنے بڑے مصنف ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں، امام قشیری نے اپنے دور میں کم و بیش 1000 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں؟ 1000 کتابیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اکثر صوفیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں، کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے. اور کتابیں کتنی لکھی؟ 1000. اور وہ بھی کیسی کتاب؟ رسالہ کشیریہ جیسی کتاب. اور یہ رسالہ کشیریہ کیا ہے پتہ ہے؟ بابا فرید جیسے لوگ محبوب الہی کو اس کتاب کو پڑھاتے. اور رسالہ کشیریہ کے بارے میں بزرگوں نے لکھا، رسالہ کشیریہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. اگر وہ کسی گھر میں رکھا ہو تو اس گھر میں آگ نہیں لگے گی، اگر وہ کسی گھر میں رکھ دیا جائے تو اس گھر میں چوری نہیں ہوگی. یہ رسالہ کشیریہ کی شان ہے، بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. کہیں پڑھا نہیں کسی بڑے مدرسے میں. اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ اتنے بڑے امام کیسے بنے؟ اللہ اکبر. واقعہ یوں ہوا کہ امام قشیری ابو القاسم اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، امی میرے دوست لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. جیسے آج ہمارے یہاں گلی گلی میں دارالعلوم ہے، محلے محلے میں مدرسے ہیں، تو ایسا نہیں تھا اس وقت. پڑھنا ہو تو کسی کو بغداد جانا، کسی کو بخارا جانا،
کسی کو سمرقند جانا، یعنی دور دور سفر کرنا پڑتا تھا۔ غوث پاک گیلان چھوڑ کر کے بغداد تشریف لائے علم کے لیے، ایسے ہی حالات تھے۔ امام قشیری نے ماں سے کہا امی میرے دوست لوگ عالم بننے کے لیے جا رہے ہیں، کیا میں جاؤں امی؟ حضرت امام قشیری کی ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ۔ ادھر یہ چلے گئے، ان کی ماں بیوہ ہو چکی تھی۔ جب گئے راستے میں ان کو استنجا کی حاجت لگی، استنجا کے لیے گئے تو کپڑے پر گندگی اڑ گئی۔ جب کپڑے پہ گندگی اڑی تو امام ابو القاسم نے دوستوں سے کہا دوستوں ذرا ٹھہرنا، گھر اپنا قریب ہے اور کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے تو میں گھر جا کر کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ ادھر گھر گئے تو کیا دیکھا، ماں مصلے پر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہے اللہ میں بیوہ ہو چکی ہوں اور تو جانتا ہے کہ میں میرے بیٹے کے بغیر رہ نہیں سکتی، مولا اس نے اجازت لی، میں نے دے تو دی لیکن میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، اس کے بغیر میں نہ رہ سکوں گی، مولا اسے واپس کر دے۔ انہوں نے پیچھے سے کہا ماں میں سمجھ گیا تمہارے دل کے جذبات کو۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا، امام ابو القاسم نے کہا ماں تیرا بیٹا لوٹ کے آ گیا، اللہ نے تیرا بیٹا تجھے لوٹا دیا۔ اور ماں سے کہا ماں اگر تم چاہتی ہو کہ میں نہ جاؤں تو تمہارا بیٹا ان پڑھ رہنا گوارا کرے گا، لیکن تمہارا کہنا توڑ کر کے، تمہاری بے ادبی کر کے، تمہارا دل دکھا کر وہ کبھی پڑھنے نہیں جائے گا، کبھی پڑھنے نہیں جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹا تو کبھی ان پڑھ نہیں رہے گا، میری دعا ہے کہ اللہ تجھے عالم بنائے گا۔ اور پھر امام ابو القاسم القشیری کو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج کر عالم بنایا۔ تو آپ نے 1000 جو کتابیں لکھی تھی وہ کتاب آپ نے لکھی، چند کتابیں اپنے پاس رکھی اور ساری کتابیں اپنے مرید کو دیا، اور مرید کو دے کے فرمایا لے جا اسے دریا میں ڈال دے۔ ساری کتابیں کہاں ڈال دے؟ دریا میں۔ مرید اتنی کتابیں دیکھی، اس کو علم کی اہمیت تھی، علم کی قدر تھی، اس نے کہا اتنی کتابیں دریا میں ڈال دیں گے تو علم کہاں چلا جائے گا، علم کا نقصان ہوگا۔ وہ اپنے گھر میں چھپا کے آ گیا۔ فرمایا کتابیں کیا کی؟ کہا حضور دریا میں ڈالا۔ کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، جھوٹ بول رہے، جا کتاب دریا میں ڈال۔ پھر گیا، پھر ہمت نہیں ہوئی، پھر آیا، کتاب کیا کی؟ دریا میں ڈال دیا۔ کیا دیکھا؟ کچھ نہیں۔ تو جھوٹ بولتا ہے، جا کتابیں دریا میں ڈال، تو ڈال نہیں رہا ہے۔ خوب تنبیہ کی، ڈانٹا، بدل ناخواستہ کتابیں اٹھائی دریا میں ڈالی، ہاتھ کانپنے لگے۔ پیر و مرشد کی اتنی محنت، میں اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال رہا ہوں، لیکن جیسی دریا میں ڈالا، پیٹی جیسی کتابوں کی دریا میں گئی، کیا منظر دیکھا، 2 ہاتھ ظاہر ہوئے اور اس پیٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے دھیرے اندر کی طرف آ گئے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں بتاؤ تم کون ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے بندے میں خضر ہوں، خضر۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ یہ جو ابو القاسم قشیری کی کتابیں ہیں نا، کتابیں یہ میرے سپرد ہو رہی ہے، اور جب قریب قیامت علماء نہیں رہیں گے اور علماء کی محنتیں اس وقت ختم کی جا چکی ہوگی تو اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور مہدی ہوگا، نزول عیسیٰ ہوگا، تو اس وقت لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے حضور جو پہلے علم کے سرمائے تھے اور شاہکار تھے، آج قوم اس کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ تو اس وقت دریا کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے مولا تیرے محبوب کی امت کو آج علم کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کتابوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آج میں نے 1000 کتابوں کی پیٹی اپنے امانت میں لی ہے، اپنے پاس لی ہے، کل اللہ کے حکم سے میں عیسیٰ کو لوٹاؤں گا اور یہ کتابیں پھر امت میں بانٹی جائے گی، دی جائے گی، اور پھر اثر نو علم کا غلغلہ ہوگا۔ تو اس وقت مرید نے پوچھا حضور ان سے بڑے علماء بھی تھے اور ان کے بعد بھی ان سے بڑے علماء آ سکتے ہیں، لیکن انہی کی کتابیں کیوں اس دور میں ہوگی، اوروں کی کتابیں کیوں نہیں ہوگی؟ تو کہا بیٹا اس نے اپنی ماں کا ایسا ادب کیا ہے کہ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ اس کی علمی خدمت کو قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے ادب کی برکتیں، اور یہ تو آپ نے سن لیا۔